نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں. جناب صدر، آج ہم یہاں ایک خاص موقع پر جمع ہوئے ہیں جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. یہ وہ دن ہے جو ہمیں ہماری تاریخ، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں اور ہماری قومی شناخت کی یاد دلاتا ہے. عالی وقار 14 اگست کا دن ہماری تاریخ کا وہ روشن باب ہے جب ہمیں آزادی ملی. یہ ایسا دن ہے جو ہماری قوم کے لیے فخر اور خوشی کا پیغام لے کر آیا. یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں، اے میرے وطن تیرے لال بکتے نہیں بکتے نہیں. اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے شہدا کی طرف دیکھنا ہوگا. خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. جناب صدر، یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس عزم، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی. آج بھی ہمیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے وہی حوصلہ، وہی ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے. جناب صدر، آزادی کا مطلب صرف جسمانی زنجیروں سے نجات نہیں بلکہ یہ ہمارے خیالات، نظریات اور ہماری ثقافت کی حفاظت بھی ہے. عالی وقار، اب میں آپ کو 6 ستمبر کی یاد دلاتی ہوں، وہ دن جب ہماری بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. 1965 کی جنگ کا وہ دن ہماری تاریخ کا ایسا موڑ تھا جب ہماری قوم نے اپنے غیر متزلزل عزائم کا مظاہرہ کیا. جناب صدر، شہدا کی قربانیاں ہمارے لیے روشنی کی مانند ہیں. ان کی جد و جہد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وطن کی حفاظت کا فریضہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. عالی وقار، آزادی اور دفاع ہماری قوم کے بنیادی ستون ہیں. ان دنوں کی یاد کو ہمیشہ اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے وطن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، سمجھو نہ یہ آسان ملا ہے، دیکھے ہزاروں جان ملا ہے. خاک میں پہلے لہو ملا تھا، خاک میں پہلے لہو ملا تھا، تب جا کے پاکستان ملا ہے. شکریہ.